حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان خانے میں چند مہمانوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھا چکنے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ دسترخوان شورے وغیرہ کے لگ جانے سے زرفام ہو گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خادمہ کو بلایا اور اسے دسترخوان دے کر فرمایا کہ اس کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دو۔ خادمہ نے حسب حکم ایسا ہی کیا۔ جملہ مہمانوں کو حیرت ہوئی اور دسترخوان کے جلنے اور اس سے دھواں اٹھنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آگ نے دسترخوان کو چھوا تک نہیں۔ خادمہ نے اسے صحیح سلامت تندور سے نکالا۔ اس وقت وہ نہایت سفید اور صاف ہو چکا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے دھو کر اس کی میل نکال دی ہے۔ دوست احباب نے جب یہ دیکھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا وجہ ہے کہ دسترخوان آگ سے محفوظ رہا اور پھر صاف بھی ہو گیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کا سبب یہ ہے کہ حضور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دسترخوان سے بارہا اپنے دست مبارک اور لب مبارک کو صاف کیا تھا، اس لیے اسے آگ نہیں جلا سکی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دل، اگر تجھے آتش دوزخ سے نجات پانے کی فکر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک لگنے سے بے جان چیز کو جلنے سے بچا لیا گیا، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق زار ہوگا، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہوگی، وہ کیسے جلے گا؟ پھر مہمانوں نے خادمہ سے پوچھا کہ تو نے بلا تعمیل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر بغیر سوچے سمجھے دسترخوان کو آگ میں ڈال دیا، کیا تو ڈری نہیں کہ اتنا قیمتی دسترخوان جلے گا؟ اس نے جواب دیا، میں حکم کے غلام ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حکم فرمائیں گے وہ نقصان رسا نہ ہوگا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کا دل جہنم کی آگ اور عذاب سے خوف زدہ ہو، اس کو چاہیے کہ ایسے مبارک ہاتھوں اور لبوں کے قریب ہو جائے جن کا طریقہ سنت رسول ہو۔ خدا کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ اور پیارے میٹھے سونے مکھرے والے لب مبارک اگر کسی چیز کو مس کریں تو ان کو یہ شرف حاصل ہو جاتا ہے کہ انہیں آگ تک نہیں چھو سکتی، اور جو امتی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھے گا تو نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ اس حکایت سے زندگی کا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کر لیا، اس کی نجات ہو گئی۔ یاد رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کی جائے۔